فتحہ. اب یہ فتحہ یہ فعل مجہول ہے جی، فتح سے فتحہ. ماضی مجہول بنانے کا یونیورسل رول ہم بیسک کورسز میں پڑھ چکے ہیں کہ یونیورسل رول یہ ہے کہ آپ کے پاس جو پہلا سیگا ہے اس کے آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے. فتح تھا، اس کے ہا کو نہیں چھیڑنا آپ نے. اس سے پہلے والا جو ہے اسے چھوڑنا نہیں ہے، اس کی حرکت لازماً بدلنی ہے اور وہ ہوگی زیر. اور پیچھے جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں ان سب حرکتوں کو آپ نے پیش حرکت سے بدل دینا ہے. تو فتح سے بن گیا فتحہ. تو یہ یونیورسل رول تھا جو کہ تمام ابواب پر لاگو ہوگا. انزلہ سے انزلہ، ٹھیک ہے. اسی طرح علمہ سے علمہ، یعنی کسی بھی باب میں جائیں گے رول یہی رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ آخری کو چھیڑنا نہیں، پچھلے پر زیر لگانی ہے اور پیچھے جتنے بھی حرکت والے حروف ہیں انہیں آپ نے پیش دے دینی ہے. تو فتح اس نے کھولا اور فتحہ اس کو کھولا گیا. اب اس نے کھولا یہ فعل معروف ہے، فعل معلوم ہے، اس کے لیے ٹرمینالوجیز جو استعمال کی جاتی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ فعل معروف یا فعل معلوم کا فاعل آیا کرتا ہے اور فاعل رفع میں ہوتا ہے، جبکہ فعل مجہول جو ہے اس کا فاعل نہیں ہوتا، اس کا نائب فاعل ہوتا ہے. اور نائب فاعل ہوتا کون ہے؟ نائب فاعل وہ مفعول ہوتا ہے جو فاعل کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ لے لیتا ہے. اسی لیے فعل مجہول جو ہے ہمیشہ متعدی افعال سے بنتا ہے، ٹھیک ہے. لازم افعال سے فعل مجہول نہیں بنتا. فعل معروف کا فاعل ہوتا ہے تو فعل مجہول کا نائب فاعل ہوتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا. تو اس میں فتحہ کا نائب فاعل کون ہے جی؟ جس طرح فاعل رفع میں ہوتا ہے اسی طرح نائب فاعل بھی رفع میں ہوتا ہے. المتم تو اس کا کبھی بھی نائب فاعل ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. المتعمو نارمل جملہ تھا، المتعمو فتح اليوم متاخرا. تو جی اس کی ہوا کی ضمیر ہے جو المتم کی طرف جا رہی ہے. تو یعنی کبھی بھی فاعل یا نائب فاعل جو ہے وہ پہلے نہیں آئے گا فعل سے. اگر آپ کو نائب فاعل یا فاعل فعل سے پہلے نظر آئے تو آپ اب اسے فاعل نہیں کہہ سکتے، آپ اسے مبتدا کہیں گے. وہ گرامر بدل جاتی ہے وہاں پر، ٹھیک ہے. وہ جملہ اسمیہ بن جاتا ہے اور فاعل یا نائب فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آئے گا. تو یہاں فعل کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کے اندر جو ضمیر ہے فتحہ کے وہ ہی نائب فاعل کا کام دے رہی ہے اور المتم کی طرف لوٹ رہی ہے.